السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسل ہے۔ میں کچھ سال پہلے شہر میں رہتا تھا۔ شہری زندگی کا جو تصور تھا میرے ذہن میں، وہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک آئیڈیل تھا، لیکن ایک انتہائی ٹروما کا شکار ہونے کے بعد میں سب سے چھوٹی آوازوں، کم تر آوازوں سے بھی پریشان ہونے لگا۔ مجھے آواز سے نفرت ہونے لگی۔ میری سائیکیٹرسٹ نے بتایا کہ مجھے ایک نادر بیماری ہو گئی تھی جسے فونوفوبیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ جب آپ کا پیر سو جاتا ہے تو سوئیاں چبھتی ہیں، کچھ ویسے ہی درد میرے سینے میں رہتا تھا، جیسے میرا جسم کسی چیز کے انتظار میں ہو جو کبھی اس کو ملنی ہی نہیں ہے۔ ہر گاڑی کا ہارن، ہر دروازہ بند ہونے کی آواز مجھے میری بیماری کا احساس دلاتی تھی۔ میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے مجھے ایک پرانا گھر ملا جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں گہرے جنگل کے بیچ تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں تھا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے کسی کونے میں تھا۔ یہ جگہ بالکل پرفیکٹ لگی، بہت کم ہمسائے، کوئی ٹریفک نہیں، اور موبائل سگنل بھی مشکل سے ملتے تھے۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ تھی خاموشی۔ پہلی دفعہ مہینوں بعد مجھے لگا کہ میں خود کو محفوظ محسوس کر سکتا ہوں۔ گھر چھوٹا تھا لیکن پرسکون، جیسا کہ ایڈ میں دکھایا گیا تھا، بالکل ویسا ہی تھا۔ موٹی اور مضبوط لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا اور پتھر بھی کافی اچھا تھا۔ اور جب گھر میں نے اندر سے دیکھا تو وہ ایک بندے کے لیے رہنے کے لیے وہ گھر بالکل ٹھیک تھا۔ اس گھر میں وہ مٹی والی خوشبو جو عجیب سی تسلی دیتی ہے۔ سب سے قریبی ہمسائے تقریباً 10 منٹ کی دوری پر تھے۔ پہلے کچھ دن میں صرف اس خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صبح چڑیوں کی آوازیں سنتا، نہ کہ شہر کے ہورن یا پولیس سائرنز۔ رات کو بس ہوا کی سرسراہٹ ہوتی تھی جو درختوں سے ٹکرا کر گزرتی تھی۔ میں اپنا سارا کام لیپ ٹاپ پہ کرتا تھا، تو دنیا سے کوئی تعلق ضروری نہیں تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا جب میں ایک دن دروازے پہ دستک سنتا ہوں۔ گھر میں کوئی گھنٹی نہیں تھی تو مجھے دستکوں کی عادت ڈالنی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت کھڑی تھی، ہاتھ میں اچار اور مربوں سے بھری ٹوکری لیے ہوئے، جیسے کسی پرانی پاکستانی فلم سے سیدھا نکل کے آئی ہو۔ اس نے اپنا نام مہرین بتایا اور کہا کہ وہ 10 منٹ دور رہتی ہے، لیکن جب تک آپ اس گھنے جنگل کو صحیح طرح سے نہیں جانتے، 10 منٹ کا راستہ بھی ڈراؤنا لگتا ہے۔ مہرین تقریباً 60 سال کی تھی، لمبے سفید بال اور نیلی آنکھیں جو آپ کو گھورتی تھیں، جیسے آپ کی روح تک دیکھ رہی ہوں۔ وہ بدتمیز نہیں تھی لیکن کافی خڑوس تھی۔ اس نے مجھے جنگل میں خوش آمدید کہا اور ٹوکری میری طرف بڑھائی، جس سے کہ مجھے وہ ٹوکری لینی پڑی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ٹوکری لے لی، لیکن اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی چیز چھپا رہی ہو۔ پھر اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اپنے چراغ ہمیشہ بھرے رکھنا، کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر لینا، اور اپنی سوچ کو اپنی کلہاڑی سے زیادہ تیز رکھنا۔ یہ بات کسی عام انسان کی نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی پرانی کتاب کا قانون ہو یا کوئی تنبیہ۔ میں بس مسکرا دیا اور دروازہ بند کر کے کچھ دیر چپ رہا، مہرین کے جانے کی آواز سننے کے لیے۔ لیکن وہ قریباً 1 منٹ یا 2 منٹ تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کی عجیب سی شخصیت کے باوجود مجھے لگا کہ کم از کم کوئی پاس رہتا ہے۔ میں نے ٹوکری کو دیکھا بھی نہیں، بس ڈرائنگ روم میں رکھ دیا اور بھول گیا۔ اس رات طوفان آیا جو کہ خیبر پختونخوا کے کسی حصے میں بہت نادر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ میں نے چند موم بتیاں جلا کے کاؤچ پہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ بجلی بھی چمک رہی تھی، لیکن مجھے عجیب سکون مل رہا تھا وہاں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ کچھ گھنٹے بعد
ایک زبردست دستک ہوئی جو میری روح تک ہلا گئی۔ یہ کوئی معمولی دستک نہیں تھی، جیسے کوئی زور زور سے دروازے پہ کچھ مار رہا ہو۔ میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر تک رک کر میں نے ٹارچ اٹھائی اور دروازے کے پاس گیا۔ چھوٹی سی شیشے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ مہرین تھی، پوری طرح بھیگی ہوئی، ہاتھ میں ٹارچ لیے ہوئے۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے جلدی سے کہا کہ اس نے میری لکڑی کے ڈھیر کے پاس کسی کو دیکھا ہے۔ میں حیران رہ گیا، لیکن اس کی بات اتنی خطرناک تھی کہ مجھے دیکھنا ہی پڑا۔ میں باہر صحن پہ گیا، ٹارچ سے روشنی کی لیکن کچھ نہیں دکھائی دیا، صرف درخت۔ میں نے پوچھا آپ کو یقین ہے؟ تو اس نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بار بار جنگل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی نکل کے آئے گا ابھی۔ پھر وہ بنا کچھ اور کہے واپس چل دی۔ میں وہیں کھڑا رہا جب تک اس کی ٹارچ کی روشنی غائب نہیں ہو گئی۔ اندر جا کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کہانی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر مہرین کا گھر 10 منٹ دور ہے تو اس نے میری لکڑی کے ڈھیر کیسے دیکھے؟ کیا وہ واقعی میرے گھر کے آس پاس تھی؟ میں نے دروازہ لاک کیا اور رات بھر جاگتا رہا۔ کچھ گھنٹے بعد جب طوفان ہلکا سا کم ہو گیا، میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے کچھ حصے بعد ایک شخصیت میرے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس دکھی۔ وہ مہرین تھی۔ اس وقت میری روح تک کانپ گئی، لیکن وہ پھر سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں پوری رات نہیں سویا۔ اسی رات جب تقریباً آلموسٹ صبح ہونے والی تھی، ایک اور دستک ہوتی ہے۔ اس دفعہ وہ مہرین نہیں تھی، ایک موٹا گنجا آدمی تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 آدمی اور کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے دروازے کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً باتھ روم میں چھپ کر پولیس کو کال کی۔ اپنی سانس روکتے ہوئے باتھ روم کے کونے میں چھپا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ آدمی بھی سن لے گا۔ ہر سیکنڈ گزرنا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ باہر سے قدم کی آوازیں آنے لگی۔ وہ گھر کے اندر گھوم رہا تھا۔ کبھی لکڑی کے فرش پر اس کے بھاری بوٹ کی آہٹ سنائی دیتی تو کبھی کسی فرنیچر کو کھینچنے کی آواز۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، اس کا ارادہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں فون تھا، لیکن آپریٹر کی آواز اب دور لگ رہی تھی، جیسے میرے بیچ اور باہر کے درمیان میں کوئی دیوار کھینچ گئی ہو۔ پھر اچانک وہ آدمی باتھ روم کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کی سانس لینے کی تیز آواز دروازے کے اس پار سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک زور کا دھکا لگا، دروازہ ہل گیا لیکن ٹوٹا نہیں۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ دوسرا دھکا پہلے سے بھی زیادہ زور سے لگا اور دروازہ تھوڑا سا کریک ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے اب تیسرے دھکے میں دروازہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر ایک اور آواز سنائی دی، پولیس کی سائرن کی آواز۔ سائرن کی آواز جیسے میری جان میں جان ڈال گئی ہو۔ وہ آدمی رک گیا اور پھر تیز قدم سے بھاگتا سنائی دیا۔ میں وہاں باتھ روم میں ہی چھپا رہا جب تک پولیس نے اندر آ کے مجھے نہیں ڈھونڈا۔ جب پولیس نے پورا گھر چیک کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی بھاگ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایریے میں پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریوں کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی اتنا ڈیرنگ نہیں کیا تھا کہ کسی کے گھر میں گھس آئے، حالانکہ گھر والے گھر میں ہو۔ جب سب کچھ پرسکون ہو گیا اور پولیس چلی گئی تو مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ مہرین، کیا وہ مجھے وارن کر رہی تھی یا شاید وہ بھی اس سب میں شامل تھی؟ اگلی صبح جب میں مہین کے گھر گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر پرانا اور سونا سونا لگ رہا تھا، جیسے کوئی سالوں سے وہاں نہیں رہتا۔ پولیس نے بھی سرچ کیا لیکن کوئی نشان نہیں ملا کہ وہاں کوئی مہین نام کی عورت رہتی تھی۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ عورت کون تھی اور اس رات وہ آدمی کون تھا، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کبھی کبھی سب سے زیادہ خوفناک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है। ये कुछ महीने पहले की बात है। मैं कुछ सालों से राइड शेयरिंग ऐप का ड्राइवर हूँ और अक्सर रात के वक्त काम करता हूँ। रात को सड़कें ज़्यादा खाली होती हैं और टिप भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं जो दिलो दिमाग में अपना घर बसा जाती हैं और वो कहानियाँ अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा अपने आप को बहुत एहतियात करने वाला समझता था। मैंने बहुत से अजीबोगरीब पैसेंजर्स देखे हैं, लेकिन जो कुछ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। उस रात मेरे पास कोई डैश कैम नहीं था और यही वजह थी कि उस रात के बाद मैंने एक डैश कैम लगवा लिया। सब कुछ आम तौर पे शुरू हुआ। सिर्फ मैं और मेरी गाड़ी की अजीब आवाज़ें जो कभी कभी सुनाई देती थी। मेरे पास एक पुरानी 2005 मॉडल ऑल्टो है, लेकिन बहुत ही भरोसेमंद गाड़ी है। सड़कें लगभग खाली थी, जो मुझे पसंद था। रात के करीब 2 बजे मुझे एक स्टोर से राइड की रिक्वेस्ट मिली। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पाते क्यों। मेरा भी वही हाल था। जब मैं स्टोर के पास पहुंचा तो मुझे समझ आया कि वो फीलिंग क्यों थी। वो स्टोर बंद था, सारी लाइट्स बंद थीं और पार्किंग में भी एक भी गाड़ी नहीं थी। जब मैं और पास गया तो मैंने उस आदमी को देखा। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था ताकि उसे ढंग से देख सकूं। वो स्टोर के बाहर इधर उधर घूम रहा था, एक पुरानी सी हुडी पहने हुए जो लगता था कि सालों से नहीं धुली है। उस हुडी के बाजू में एक बड़ा सुराख था। उसकी हरकतें अजीब लगती थी, जैसे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अगर मुझे अंदाज़ा लगाना होता तो मैं कहता कि वो किसी नशे में था। मुझे उस वक्त राइड कैंसिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने नहीं की। मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया और वो बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अक्सर लोग या तो अपने फ़ोन्स पर लग जाते हैं या फिर बाहर देखते हैं, लेकिन वो आदमी सीधा रियर व्यू मिरर में से मुझे घूर रहा था। ना तो वो पलक झपक रहा था, ना ही अपनी नज़र हटाता था। मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन कभी कभी मेरी नज़र उसकी आंखों से टकरा जाती थी। उसकी शक्ल से गुस्सा झलक रहा था, जो और भी ज़्यादा डरावना था। मैंने साइलेंस तोड़ने के लिए रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक लगाया उसने तेज़ आवाज़ में कहा कि बंद करो। उसकी आवाज़ भारी और खराश वाली थी, जिससे कि मुझे फ़ौरन समझ आया कि वो एक हार्ड स्मोकर था। ये सुनकर मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा। मैंने रेडियो बंद कर दिया और स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ देर हम दोनों खामोशी में सफ़र करते रहे। मैं सोच रहा था कि शायद वो चुपचाप बैठा रहेगा जब तक हम उसकी स्टॉप तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन फिर उसने बात करनी शुरू कर दी। उसकी बात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। उसने मुझसे पूछा, कभी किसी गलत आदमी को उठाया है? ये सवाल सुनते ही मेरा दिल कांप गया। मैंने हल्की सी हंसी निकाली और कहा, उम्मीद है कि नहीं। मैं बात को हल्का रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस पीछे की तरफ देखा और कुछ अपने आप में ही बोलने लग गया, जो मैं समझ नहीं पाया। फिर उसने बताया कि वो भी पहले ड्राइवर था, लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी से चीज़ें चुरा ली थी। वो अपनी बात को धीरे धीरे और टूटी फूटी ज़ुबान में बता रहा था, इसलिए सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कहानी का मफ़हूम समझ गया था। जब मैंने मिरर में देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, जो और भी ज़्यादा खौफनाक था। कोई नॉर्मल आदमी ऐसी बात पर नहीं मुस्कुराता। उसने अपनी कहानी ख़त्म करते हुए कहा, कितना भरोसा करते हो ना जो तुम्हारे पीछे बैठा हो। ये बात सुनते ही मुझे अजीब महसूस होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि वो सिर्फ कोई नशे में उलझा आदमी नहीं, बल्कि कोई ख़तरा है। मुझे महसूस हुआ कि मेरी धड़कन तेज़ हो गई है।
میں سڑک پر دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے دماغ گھوم رہا تھا۔ میں جی پی ایس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ میری زندگی کا سہارا ہو، لیکن وہ آدمی چپ نہیں ہوا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا رہا، کبھی کچھ عجیب اور کبھی صرف بکواس۔ میں اس کی باتوں کا حساب نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کیا وہ نہیں چاہ رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ بار بار یہ دہرا رہا تھا، یا تو ہو سکتا تھا کہ اس پہ کسی بری چیز کا اثر ہو۔ میں کچھ نہیں بولا، ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے مجھ سے باتیں کی کہ اس نے کسی اور سے باتیں کی، لیکن میں جاننے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ بس ہم اس کے سٹاپ سے کچھ ہی دور تھے کہ اس نے اچانک چیخ کر کہا کہ میں نے غلط موڑ لے لیا ہے، لیکن جی پی ایس پہ سب ٹھیک تھا۔ پھر بھی میں نے ڈر کے مارے بریک لگا دی۔ اس نے غصے میں کہا کہ گاڑی روکو، تو میں نے گاڑی روک دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے گاڑی پارک کی، میرے پیچھے سے ایک پولیس کی گاڑی کی لائٹس چمک اٹھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور دیکھا کہ پولیس گاڑی دھیرے دھیرے ہمارے پاس آ رہی تھی۔ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر بالکل لیٹ گیا، جیسے اپنے آپ کو چھپا رہا ہو۔ میں نے اپنا سر گھمایا اور دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بالکل سیدھا لیٹ گیا تھا۔ میں فوراً اپنا چہرہ سامنے موڑ لیا تاکہ وہ نہ دیکھ لے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کافی دیر تک ویسے ہی پوزیشن میں رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اسے کہہ دوں کہ نکل جائے، لیکن ڈر کے مارے چپ رہا۔ آخر میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، آج تو بچ گئے۔ اس کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی شفٹ فوراً ختم کر دی۔ میں اتنا ہل گیا تھا کہ زیادہ چلانے کا من نہیں کیا گاڑی۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے فون پہ ایک خبر دیکھی جو ثابت کرتی تھی کہ میں کتنے بڑے خطرے میں تھا۔ ایک خبر کے مطابق اس رات ایک اسٹور میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا، بالکل اس جگہ سے 2 بلاکس دور جہاں سے میں نے اس آدمی کو اٹھایا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ گیا کہ میں ایک خطرناک مجرم کے اتنے قریب تھا جو مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے پولیس سے رابطہ کرنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی اسی کیس میں شامل نہ کر لے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر میں نے رپورٹ کی تو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بات طے تھی، اب میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی میں کسے بٹھانا چاہیے اور کسے نہیں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔